السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اسلام میں جھوٹ بولنے کی سنگینی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک جامع مضمون۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو سچائی، امانت، دیانت اور اخلاق حسنہ پر قائم ہے۔ سچ کو ایمان کی بنیاد اور جھوٹ کو نفاق کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ جھوٹ صرف ایک اخلاقی برائی نہیں بلکہ ایک ایسا گناہ ہے جو فرد، خاندان، معاشرہ اور پوری امت کو کوکلا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھوٹ کی شدید مذمت آئی ہے اور سچ بولنے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں عظیم انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جھوٹ کی تعریف۔ جھوٹ کا کیا مطلب ہے؟ جان بوجھ کر خلاف واقعہ بات کہنا، حقیقت کو چھپانا یا غلط رنگ میں پیش کرنا، چاہے وہ زبان سے ہو، تحریر سے ہو یا کسی اشارے اور عمل سے۔ اسلام میں نیت کے ساتھ حقیقت کے خلاف بات کرنا جھوٹ کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں جھوٹ کی مذمت۔ جھوٹ اللہ کی لعنت کا سبب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیات واضح کرتی ہے کہ جھوٹ بولنے والا اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اور ہدایت سے محرومی سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ جھوٹ ایمان کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جھوٹ وہی لوگ گڑھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی جھوٹے ہیں۔ سورہ نحل 105۔ یہ آیات جھوٹ کو صریح طور پر بے ایمانی اور کفر کی علامت قرار دیتی ہے۔ جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ چہرے کا سیاہ ہونا ذلت، رسوائی اور جہنم کی علامت ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھوٹ کی شدید وعید۔ جھوٹ نفاق کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ بخاری، مسلم۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ جھوٹ ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل ہے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے، اور بدکاری جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ حدیث جھوٹ کے تدریجی انجام کو واضح کرتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے لیے ہولناک عذاب۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے منہ کے کنارے لوہے کے کانٹوں سے چیرے جا رہے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جو جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ بخاری۔ یہ حدیث میڈیا، سوشل میڈیا اور عوامی جھوٹ کی سنگینی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ جھوٹ کی اقسام۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا سب سے بڑا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، عام گفتگو میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، عدالت میں جھوٹ، رشتوں میں جھوٹ، تعریف یا مزاح میں جھوٹ، تفریح یا مزاح میں جھوٹ، سوشل میڈیا پر جھوٹ اور افواہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ کا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث اس قدر سخت ہے کہ محدثین اس کے بعد کانپ اٹھتے تھے۔ جھوٹ کے دنیاوی نقصانات۔ اعتماد ختم ہو جاتا ہے، عزت وقار مجروح ہوتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، انسان خود اپنے ضمیر میں مجرم بن جاتا ہے۔ جھوٹ کے نقصانات: قبر میں سخت عذاب، عمل نامہ سیاہ، پل صراط پر ٹھوکر، جہنم کا مستحق، اللہ کی ناراضگی۔ کیا کبھی جھوٹ جائز ہے؟ اسلام میں صرف 3 مواقع پر محدود اجازت ہے۔ میاں بیوی میں صلح کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، 2 مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے، جنگی حکمت عملی میں، لیکن یہاں بھی دھوکہ، ظلم یا حق تلفی جائز نہیں۔ صحابہ کرام اور سچائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، سچ کڑوا ہوتا ہے مگر نجات دیتا ہے، جھوٹ میٹھا ہوتا ہے مگر ہلاک کر دیتا ہے۔ جھوٹ سے بچنے کے عملی طریقے: زبان پر کنٹرول، خاموشی اختیار کرنا، سچ بولنے کی عادت، آخرت کو یاد رکھنا، بچوں کی تربیت سچائی پر کرنا، سوشل میڈیا پر تصدیق کے بغیر بات نہ پھیلانا۔ خلاصہ: جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو ایمان کو کوکلا کر دیتا ہے، اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اور انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں رسوا کر دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جھوٹ سے بچنا:
ہر مسلمان پر فرض ہے اور سچائی کو اپنانا نجات کا راستہ ہے۔ جذباتی اور دل دہلا دینے والا، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک جھوٹ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے؟ ایک چھوٹا سا جھوٹ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور یوں انسان سچ سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اسے جھوٹ لگنا ہی بند ہو جاتا ہے، یعنی اس کو جھوٹ ہی نہیں لگتا۔ اسلام نے جس گناہ کو ایمان کے لیے زہر قرار دیا ہے، جسے نفاق کی پہلی نشانی بتایا اور جس پر جہنم کی وعید سنائی، وہی جھوٹ ہے۔ اسلام ایک سچ پر قائم دین ہے۔ قرآن مجید سچ کو نجات اور جھوٹ کو ہلاکت کا راستہ قرار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کو تمام برائیوں کی جڑ فرمایا اور سچائی کو جنت کی کنجی۔ جھوٹ اور ایمان کا آخری تعلق، اسلام میں جھوٹ صرف زبان کا گناہ نہیں بلکہ دل کی بیماری ہے۔ جب انسان بار بار جھوٹ بولتا ہے تو اس کا دل سچ قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بزدل ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث فیصلہ کن ہے کہ جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے دن جھوٹ بولنے والوں کا حال، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن جھوٹوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، وہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہوں گے، ان کے لیے کوئی سفارش نہ ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا۔ سچ بولنے والوں کا انعام، دوسری طرف سچ بولنے والوں کے لیے اللہ کی رضا، دل کا سکون، لوگوں کا اعتماد، قبر میں آسانی، قیامت میں نجات اور آخر کار جنت۔ قرآن فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورہ توبہ آیات نمبر 119۔ آج کے دور کا سب سے خطرناک جھوٹ، آج کا سب سے بڑا جھوٹ، سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں، بغیر تحقیق دینی باتیں پھیلانا، حدیث بنا کر بیان کرنا، ویوز اور لائکس کے لیے غلط بات کہنا۔ یہ وہ جھوٹ ہے جو صرف ایک فرد نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے جس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو۔ کیا ہم سچ بولنے کی قیمت دینے کو تیار ہیں یا وقتی فائدے کے لیے جھوٹ کو اختیار کر لیتے ہیں؟ کیا ہماری زبان ہمیں جنت کے قریب لے جا رہی ہے یا جہنم کے؟ آخری نصیحت، اگر نجات چاہتے ہو تو سچ بولو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہو، خاموش رہو مگر جھوٹ نہ بولو، حق کو مشکل سمجھو مگر چھوڑو نہیں، جھوٹ کو فائدہ مند سمجھو مگر اپناؤ نہیں، کیونکہ سچ وقتی تکلیف دیتا ہے مگر ہمیشہ نجات دیتا ہے، اور جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے مگر ہمیشہ ہلاکت۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔